Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, this is our lecture number 4 of report writing. We are here with another report, another آپ کہہ لیں کہ ایک ایگزامپل رپورٹ کی ایک اور ایگزامپل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہیں. اور in our previous lectures we have already discussed 3 different reports. جو اس لیکچر سے جو پریویس لیکچر تھا لیکچر نمبر 3 اس میں ہم نے جو سیکرٹری ایجوکیشن کو رپورٹ لکھی تھی جس میں ہم نے جو آپ کہہ لیں کہ ایجوکیشنل ڈیٹریوریشن ایجوکیشنل ڈکلائن ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا اور ہم نے اس میں دیکھا کہ کیسے کون سی چیزوں کو آپ ایڈریس کریں گے, گراف کیسے بنانا ہے, سجیشنز, ریکمنڈیشنز, کنکلوژن سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا. سو آج کی جو آپ کی رپورٹ ہے یہ ہے جی ٹو دا چیئرمین واپڈا, اور اس میں آپ نے ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ میں, اس سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے وہ رپورٹ لکھنی ہے. پریویسلی بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو رپورٹس کے اندر جو رپورٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں سے یو ول جج ٹو ہوم یو آر سپوز ٹو دیٹ رپورٹ, مینس ٹو آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اس میں مینشن ہوتا ہے جو آپ کی رپورٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ کس کو لکھنی ہے. رائٹ اے رپورٹ ٹو کے بعد جو بھی ہے, ٹو ایجوکیشنل آف سیکرٹری ایجوکیشن, ٹو واپڈا, ٹو چیئرمین واپڈا, یا ٹو ڈی آئی جی, ٹو ایس ایس پی, کسی کو بھی, ٹو اسسٹنٹ کمشنر. تو آپ کو اس میں سے ٹو بہت ایزیلی مل جاتا ہے, ٹو ہوم یو آر سپوز ٹو جاٹ ڈاؤن دا رپورٹ. بٹ کون لکھے گا اس کے لیے یو ہیو ٹو پریکٹس, یو ہیو ٹو گو تھرو نمبر آف ڈفرینٹ رپورٹس تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو ڈفرینٹ ڈیزگنیشنز ہیں وہ رپورٹ اگر آپ سے طلب کرتے ہیں تو ان کے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. جو امیجیٹ سب آرڈینیٹ جو امیجیٹ سب آرڈینیٹ ہوگا اس سے وہ بیسیکلی رپورٹ جو ہے وہ طلب کریں گے. ٹھیک ہے, تو جو چیئرمین ہے واپڈا اس کا جو امیجیٹ آپ کہہ لیں سب آرڈینیٹ وہ آپ کہہ لیں کہ سب ڈویژنل آفیسر, ایس ڈی او. ویسے تو ایکسین ہوتا ہے لیکن ایس ڈی او آپ کہہ لیں, امیجیٹ آپ نہ کہیں لیکن اس کا ڈیفینیٹلی وہ سب آرڈینیٹ ہوتا ہے چیئرمین کا. تو آپ کا جو سب ڈویژنل آفیسر ہے وہ آپ, یا ایکسین بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اس میں ایکسین سے بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. تو سب ڈویژنل آفیسر جو ہے وہ اس کو رپورٹ لکھے گا اور بتائے گا کہ جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے, غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی ریزنز کیا ہیں. پیٹرن جو ہے اس کو پھر سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ پیٹرن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس لیے کیونکہ رپورٹ رائٹنگ, لیٹر رائٹنگ, اپلیکیشن رائٹنگ, اس کے جو فارمیٹس ہیں وہ کمپلسری ہیں. آپ کی ذرا سی جو غلطی ہے, ذرا سا جو ڈفرینس ہے, اگر آپ اس کو املگم بنا لیتے ہیں لیٹر کا اور آپ کا رپورٹ کا, آپ مکسچر بنا لیتے ہیں اپنی آپ اس کویشچن میں, تو آپ کے مارکس جو ہے کمپلیٹ ڈیڈکٹ ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ رپورٹ رائٹنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دی لیٹر رائٹنگ. ٹھیک ہے, اس کے اپنا فارمیٹ ہے فارمل لیٹر کا, اور رپورٹ کا اپنا جو ہے فارمل پیٹرن ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. سب سے پہلے یو ہیو ٹو مینشن دا ڈیٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں ڈیٹڈ آپ لکھیں گے, اور آپ اپنے پیج کا جو ایکسٹریم لیفٹ ہے وہاں پہ کالن کے بعد پیٹرنس ڈیفینیٹلی بہت سارے ہیں, لیکن آپ نے یہی اسٹینڈرڈ پیٹرن آپٹ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے میتھمیٹیکل مارکس ہیں. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ وہ مارکس ہیں جو آپ کے لینگویج کے اندر بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ لینگویج میں مارکس جو ہے وہ اٹ ڈپینڈس آن یور کانٹینٹ اور آپ کا اسٹرکچر, بہت ساری چیزیں, لیکن یہ آپ کا میتھمیٹیکل مارکس کے اندر یہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ نے ڈیٹ پراپر طریقے سے لکھنا ہے, ڈیٹڈ کے بعد کالن کے بعد سب سے پہلے آپ منتھ مینشن کریں گے, جولائی, اپریل, مئی, جون, جو بھی آپ جس میں آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں. اس کے بعد ڈیٹ لکھیں گے آن وچ یور پیپر از گوئنگ آن, اس تاریخ کو لکھنا ضروری ہے 26. اس کے بعد کوما کے بعد پھر آپ ایئر لکھیں گے 2020 اور پھر فل سٹاپ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جو آپ کی ہے وہ ہے جی ٹو ہوم یو آر رائٹنگ ڈاؤن دیٹ رپورٹ. ٹھیک ہے, ٹو کے بعد کالن لگانا ہے. کالن کے بعد اوپر ہم نے دیکھا کہ دا چیئرمین واپڈا. ٹھیک ہے, اور یہ بے شک آپ واپڈا یہاں نیچے بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اس کی
کمپلیٹ فارم بھی لکھ سکتے ہیں, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اٹس اپ ٹو یو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چیئرمین اور وابڈا ساتھ لکھ رہے ہیں تو آپ نے بیچ میں کومے کے ذریعے اس کو الگ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوما جو ہے آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد پھر کوما آئے گا اور اس کے بعد اے بی سی سٹی فل اسٹاپ. آپ نے یہ جو اگر آپ اف یو آر گیٹنگ کنفیوز ان دی while using the punctuation marks, ٹھیک ہے, تو پنکچویشن مارکس کو یوز کرتے آپ نے یہ ذہن میں آئیڈیا بنا لینا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل دس ٹو ایز اے پیراگراف, کہ پیراگراف میں کیا ہوتا ہے, جب تک کنٹینیوٹی ہے آپ نے کوما کے ذریعے اس کو چیزوں کو الگ کرنا ہے. اس پیراگراف کے اندر جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کو آپ نے کوما کے ذریعے الگ کرنا ہے. لیکن جو ہی پیراگراف کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ پیریڈ, جس کو آپ فل سٹاپ بولتے ہیں, وہ آپ لگاتے ہیں, فل سٹاپ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو آپ کا 2 ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فرام ہے, کس کی طرف سے لکھا جائے گا یہ ویری کرتا ہے فرام سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ, کون آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ چیئرمین وابڈا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسین سے یا ایس ڈی او سے, سب ڈویژنل آفیسر سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے. فرام کالن دا سب ڈویژنل آفیسر ایس ڈی او کوما اے بی سی سٹی. یہاں آپ اے بی سی سٹی دوبارہ لکھیں یا نہ لکھیں کوئی ایشو نہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہاں پہ فل سٹاپ لگایا. اگر آپ کا اے بی سی سٹی نہیں ہے تو یہیں پہ فل سٹاپ آ جائے گا. اگر اے بی سی ٹی لکھ رہے ہیں تو فل سٹاپ یہاں پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر سبجیکٹ آ جاتا ہے. موسٹلی جو بچے یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سیلوٹیشن یوز کر لیتے ہیں, ڈی ریسپیکٹڈ سر, ٹھیک ہے, ریسپیکٹڈ میڈم. تو وہ آپ نے سیلوٹیشن استعمال نہیں کرنا, وہ آپ لیٹر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, فارمل لیٹر میں مخاطب کرنے کے لیے, ریسپیکٹڈ سر, ریسپیکٹڈ میم. یہاں آپ نے ڈائریکٹ سبجیکٹ لکھ لینا ہے. اور سبجیکٹ کیا ہے جی, ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ان دا ڈسٹرکٹ. جو سبجیکٹ لکھنے کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹائٹل فارم میں لکھنا ہے. ٹائٹل فارم کس طرح کی ہوتی ہے کہ ٹائٹل فارم میں ایکسیپٹ دی پریپوزیشنز اینڈ آرٹیکلز, آ, این اور دا, 3 آرٹیکل ہیں, باقی پریپوزیشنز بہت ساری ہوتی ہیں, ان, ایٹ, اپ, انڈر, ٹھیک ہے, اپون. ان کو آپ نے اسمال رکھنا. یہ دیکھیں پریپوزیشن ہے ان, اس کو میں نے اسمال ہی, اس کا پہلا جو آپ کا لیٹر ہے وہ اسمال لکھا ہوا ہے, اس دا کا بھی اسمال لکھا ہوا ہے. لیکن باقی تمام جو میں نے ورڈ اس میں یوز کیے ہیں ان کے پہلے جو لیٹرز ہیں ان کو میں نے کیپٹلائز کیا ہے. یہ ہے آپ کا ٹائٹل فارم میں. لیکن اگر آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کس کو اسمال لکھنا ہے کس کو بڑا لکھنا ہے, تو غلطی کرنے کے بجائے آپ کیا کریں, اس پورے کو کیپٹلائز کر دیں. تمام جو لیٹرز انکلوڈ ہیں ان سب کو کیپٹلائز کر دیں, یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا. انڈر لائن کریں, اس کو اسپیسیفائی کریں کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, اور سبجیکٹ شوڈ بی اے پریسائز اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. سبجیکٹ میں آپ نے پوری رپورٹ نہیں لکھ لینی ہے, یہ موسٹلی بچے غلطی کرتے ہیں. سبجیکٹ لکھا اور رائٹ اے رپورٹ ٹو دا چیئرمین اباؤٹ دا لوڈ شیڈنگ, وہ سارا لکھ دیتے ہیں, یا رائٹ اے رپورٹ ٹو دا چیئرمین وابڈا اباؤٹ دی فلاں ایشو, ٹھیک ہے. تو آپ نے پورا وہ اسٹیٹمنٹ نہیں لکھنی, بلکہ اس کو پریسائز کر کے آپ نے جو پرابلم اس کے اندر مینشنڈ ہے اس رپورٹ میں, وہ آپ نے اس کو لکھنی ہے. کیا ہے جی, ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ان دا ڈسٹرکٹ. اس کے بعد نیکسٹ آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگز ہے. ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگز میں آپ ان ڈیٹیل اپنی جو آپ کی ہوتی ہے رپورٹ, اس کو ان ڈیٹیل ٹیکسٹ بھی ہے, آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا, اس کے اندر کیا چیزیں نکالی ہیں وہ اس میں مینشن ہوتی ہیں. اس میں آپ ان ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایشو آ رہا ہے ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, اس میں پرابلمس کیا ہیں, کس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. تو کچھ میں نے پوائنٹس بنائے ہوئے, آپ ان کو ایلیبوریٹ کریں گے تو آپ کی ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگ بن جائے گی. سب سے پہلا ہے جی لائن لاسز, لاس آف ایفیشنسی یا گریڈ ایشوز. یہ جو ہے ایک پرابلم ہے کہ ہم ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا جو الیکٹرکسٹی کا جو نظام ہے اس میں ہماری جو ایفیشنسی ہے وہ لائن لاسز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈکریز ہو جاتی ہے. ہم پروڈیوس الیکٹرکسٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری جو الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے ملک کا جو بجلی کا نظام ہے وہ اتنا فلی ایکوپڈ نہیں ہے کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے کہ جہاں جنریٹ ہو رہی ہے بجلی وہاں سے لے جا کے جو کنزیومر اینڈ ہے, پروڈیوسر اینڈ سے لے کے کنزیومر اینڈ تک
راستے میں ہماری جو ایکوپمنٹ کی لاسز کی وجہ سے بہت ساری بجلی ہماری ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہماری ایفیشنسی جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے, اور ہمارے جو گرڈ ہیں وہ بھی اتنے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں کہ کسی بھی طرح کے آپ ویدر, ہمارا جو موسم ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ویرینس اس کے اندر آتی ہے, چاروں موسم یہاں پہ موجود ہیں. پھر ان جو آپ کہہ لیں ہارش ویدر جو یہاں پہ موسم جو ہوتا ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر پا سکتے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے گریڈ ایشوز ہیں وہ اکثر آتے ہیں کہ بھائی جو ہی موسم تھوڑا خراب ہوگا, بارش زیادہ ہوگی یا آندھی چلے گی, تو وہاں پہ فوراً جو ہے وہ وہاں سے گرڈ جو ہمارا اسٹیشن ہے وہاں سے ہی بجلی جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہے, تاریں وغیرہ یا جو بھی ہمارے جو پولز وغیرہ ہیں وہ گر جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں, لائن لاسز بہت زیادہ ہیں, ہماری ایفیشنسی ڈکریز ہوتی ہے, اور ہمارے جو گریڈز ہیں وہ پراپرلی آپ کہہ لیں ماڈرن جو ایکوپمنٹ ہے اس سے ایکوپ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمارے ایشوز آ رہے ہیں. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ, اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں جو ہیں اور کون کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر یا کسی بھی علاقے پرٹیکولر علاقے کے اندر ہوتی ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ ہے جی انلیگل کنیکشنز اور پاور تھیفٹنگ. یہ ہمارے ملک کا ایک اور بڑا ایشو ہے کہ انلیگل کنیکشنز بہت زیادہ ہیں, اور پاور تھیفٹنگ جس کو آپ کنڈا کہتے ہیں, کہ کسی بھی پرٹیکولر علاقے کے اندر یہ ایشوز جو ہیں پاور تھیفٹنگ کی وجہ سے یا انلیگل کنیکشنز کی وجہ سے, وہاں پہ وہ لوگ جو اس علاقے میں کے جو بڑے ہیں یا جو اثر رسوخ رکھنے والے ہیں یا پاورفل لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کنیکشنز انلیگل اپنے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے الیکٹرکسٹی وہاں پہ یوز ہوتی ہے, اور پھر کنڈے وغیرہ لگا کے چوری کی جاتی ہے بجلی کی, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہاں پہ پھر پرابلم یہ آتا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اپیرنٹلی نمبر آف کنیکشنز جب دیکھے جاتے ہیں تو گرڈ سے وہ بجلی جو ہے وہ اتنی پرووائڈ کی جاتی ہے, لیکن جب وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہوتی ہے, اور لوگ جو جن کے گھروں میں پراپر جو ہے کنیکشنز لگے ہوئے ہیں وہ پھر بجلی سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ ایشو بھی ہے کہ پاور تھیفٹنگ اور انلیگل جو کنیکشنز ہیں یہ بھی ایک پرابلم ہے, وہ آپ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ہمارا ہے جی پور ریکوری. ہمارے یہاں پہ جو ایک اور مسئلہ ہے بجلی سے ریلیٹڈ وہ پور ریکوری ہے. وہ اس طرح کے جہاں پہ آپ کہہ لیں شہری علاقوں میں وہاں پہ جو بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے اس کے ریٹس وغیرہ ایک تو زیادہ رکھے جاتے ہیں, کمرشلائز کی ہوئی ہے, اور وہاں ریکوری جو ہے قدرے پاسبل ہے, ایزیلی ہوتی ہے. لیکن جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہاں پہ اویئرنیس جو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتے ہیں, بجلی کا بل ادا نہیں کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. اسپیسیفکلی وہ علاقے جہاں پہ جن کے پاس ڈیمز ہیں, ریزروائرز قریب ہیں, وہ ایک آپ کہہ لیں رائلٹی کی مد میں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بجلی فری دی جائے. تو اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ اتنا سلو ہے کہ سمجھ لیں کہ جو گورنمنٹ کو جو ہے وہ لاسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی جو آپ کہہ لیں ایکوپمنٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر پاتی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں کہ جب ایکوپمنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوگا, جب بجلی جو ہے وہ پروڈیوس جو ہے, کیونکہ ڈے بائی ڈے کنزمپشن ہماری بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, لوگ گھر نئے بنا رہے ہیں, لوگ فیکٹریز جو ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں, تو ان کی ریکوائرمنٹ دن بدن بڑھ رہی ہے. لیکن اگر ریکوری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ ٹریجری ہے اس کو جب لاس ہوگا تو وہ کسی بھی طرح سے جو ہمارا الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہ اپ گریڈ نہیں کر پائے گی. اور یہی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے اندر بھی ہوتی ہے کہ ریکوری اتنی پور ہے کہ ڈفرینس اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیئر ہی نہیں کر پاتی ہے لاسز کو, اور اس کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے ہیں کہ جس کی جو وہ پرووائڈ کرے تاکہ وہ جو بجلی کے ایشوز ہیں, وہاں پہ ایکوپمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں پہ جنریشن کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے. یہ پرابلم ایک اور آپ اس میں ایڈریس بتا سکتے ہیں, مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ لیک آف ڈیمز, ریزروائرز
ہمارے ملک کے اندر جو ہے ریزروائرز کم ہیں. ہمارے پاس جو الیکٹرکسٹی جو ہے وہ جنریٹ کی جاتی ہے وہ بڑی ہی بہت مہنگی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کروڈ آئل وغیرہ یوز کرتے ہیں. ہمارے جو سورسز ہیں انرجی کے, الیکٹرکسٹی پروڈیوس کرنے کے جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے. اب جو کروڈ آئل سے جو الیکٹرکسٹی جنریٹ ہوتی ہے اس میں دو ایشوز ہیں. ایک تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, پولوشن کریٹ کرتی ہے, اور دوسرا وہ جو ہے وہ ایکسپینسو ہے. باہر سے آپ جو ہے وہ کروڈ آئل منگواتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیمز اور ریزروائرز اگر ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ الیکٹرکسٹی جنریٹ بہت زیادہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پانی کا ریزروائر بھی ہوگا جس سے آپ ایگریکلچرل آپ کی جو نیڈز ہیں وہ بھی فلفل کر سکتے ہیں, اور پلس انوائرمنٹ فرینڈلی آپ پاور جو ہے وہ جنریٹ کریں گے جس کا فائدہ ہے. تو یہ ایک ایشو بھی ہے کہ لیک آف ڈیمز کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے ایشو آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم الیکٹرکسٹی پراپرلی جنریٹ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ جو ہے وہ میں نے ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن آپ کے لیے بنائی ہے. گراف کے ذریعے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, سپلائی ڈیمانڈ سیناریو ان آر ڈسٹرکٹ. اب اس کے اندر میں نے مینشن کیا ہے کہ جی انیشیلی آپ کہہ لیں 2015 تک 2 میگا واٹ اس ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے, پھر جو ہے بڑھتی گئی. اب آپ دیکھیں 2016 میں 3 میگا واٹ ہو گئی, 17 آپ کہہ لیں کہ 17 میں جو ہے 4 میگا واٹ, پھر اسی طرح 18, 19, 20 میں پھر آگے 7 اور 8 میگا واٹ بڑھ رہی ہے. ڈیفینیٹلی لوگوں کی نیڈز بڑھ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی جو اس کی یہ بیسیکلی ڈیمانڈ ہے, یہ جو ریڈ آپ کی لائن ہے یہ ڈیمانڈ شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ یہاں پہ آپ مینشن کریں گے ڈیمانڈ سپلائی, ریڈ لائن بلیک لائن, اس طرح آپ اس کو لیبلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیبلنگ. تو لیکن جو ہماری بیسیکلی سپلائی ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہو رہی ہے, وہ 3 میگا واٹ سے آگے نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا 2020 تک اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے, جو کہ اب 4 اور 5 آلموسٹ 4.5 میگا واٹ تک جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے. لیکن سٹل جو ہے وہ ڈفرینس کتنا ہے جی, 4.5 اور پھر آپ 6 اور 8 کر لیں تو 3-4 میگا واٹ کا ڈفرینس آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب جب اتنی کنزمپشن زیادہ ہے اور آپ کی سپلائی کم ہے تو وہ پھر ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ گرافیکل ریپرزنٹیشن کے ذریعے آپ یہ کلیئر کر سکتے ہیں اپنے چیئرمین وابڈا کو کہ سر یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. سمر کے اندر ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی, ونٹر میں کنزمپشن کم ہے تو کم ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ اس کو اپنی ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگ کے اندر ود دی ہیلپ آف ڈفرینٹ کی پوائنٹس آپ اس کو ٹیکسٹ میں اور آپ کو گرافیکل ریپرزنٹیشن کے ذریعے اسٹیٹسٹکس کے ذریعے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیٹس موو ٹو دا کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشنز اینڈ سجیشنز ان آر نیکسٹ بورڈ. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, کنکلوژن جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگ میں جو چیزیں مینشن کی ہیں اس کو آپ ایک پازیٹیو اینڈ کے ساتھ, پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اس کو ایک سلوشن ٹائپ آف آپ کہہ لیں ایک کنکلوژن جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں, اور اس کو آپ اپنی ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگ کو کنکلوژن کے ذریعے وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو دیئر فور اٹ از دا نیڈ آف آر ٹو ایڈریس دا فور مینشنڈ ایشوز وچ results in load shedding and inconvenience of the inhabitants. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے ہم تاکہ جو لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں اور جو وہاں پہ انہیبیٹنٹس ہیں جو اس ڈسٹرکٹ کے رہائشی ہیں ان کے لیے جو انکنوینئنس, جو پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے یہ پرابلم, یہ ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اب سجیشنز اگین میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ سجیشنز کے لیے آپ نے وہ جو اسٹیٹمنٹ آف یور رپورٹ ہوتی ہے اس میں جو پوائنٹس دیے ہوتے ہیں نیچے ان کو آپ کلوزلی آبزرو کریں. وہ بیسیکلی انہوں نے اس رپورٹ کے ایشوز بتائے ہوتے ہیں, تو ایشوز آپ ٹیکسٹ وتھ فائنڈنگ میں اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں, اور انہی ایشوز کو ڈیفینیٹلی آپ ان کے سلوشنز جو ہے وہ سجیشنز کے طور پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا میں نے لکھا ہے
پہلا جو ہے وہ میں نے کیا لکھا ہے جی, اٹ از دا ڈائر نیڈ آف آر ٹو اپ گریڈ دا گرڈ اسٹیشنس. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے لائن لاسز کی بات کی, جہاں میں نے ایفیشنسی کی بات کی, گرڈ ایشوز کی بات کی, تو اب اس ایشو کو ریزالو کرنا, یہ سجیشن آپ کی ہو سکتی ہے کہ ڈائر نیڈ آف ٹائم, کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے گرڈ اسٹیشنس کو کیا کریں, اپ گریڈ کریں, تاکہ یہ جو لائن لاسز ہیں یہ کیا آ جائیں, یہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے جو لاسز ہو رہے ہیں, یہ جب اگر ہم ریکور کر لیں گے تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اپنی نیڈ کو فلفل کر پائیں گے. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ اسی سے ہی اس کو ہم میٹ اپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں جی, کلپریٹس آف پاور تھیفٹنگ شوڈ بی ڈیلٹ ان ود آئرن ہینڈس. یہ ضروری ہے کہ جو اس جرم میں شریک ہے اس کے ساتھ کو آڑے ہاتھوں لیا جائے, اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بڑی سخت کی جائے, قانون کی گرفت اس کے گرد مضبوط ہو تاکہ وہ لوگ پاور تھیفٹنگ نہ کر پائیں, اور وہ لوگ جو بل ادا کر رہے ہیں, وہ شہری جو رسپانسیبل سٹیزنز ہیں, جو اپنی بجلی کا بل پراپر ٹائم پر ادا کر رہے ہیں, ان کو انکنوینئنس نہ ہو, ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر نیکسٹ ہے جی, مور اینڈ مور ڈیمز شوڈ بی کنسٹرکٹیڈ ٹو پروڈیوس چیپر اینڈ انوائرمنٹ فرینڈلی پاور. یہ ضروری چیز ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کی انرجی نیڈس جو ہے وہ فلفل کرنی ہے تو دو سورسز جو ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. ایک تو آپ سولر کے ذریعے, ٹھیک ہے سولر تھوڑا ایکسپینسو ہے, لیکن آپ ڈیمز جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اب ڈیمز جو ہے وہ آپ کا ملٹی فنکشنل ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایگریکلچرل جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. آپ کا پانی ضائع نہیں ہوتا, سمندر میں جا کے کھارے پانی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا, اور آپ اس سے بہت زیادہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور جتنی آپ انرجی پروڈیوس کریں گے اتنا آپ کا ملک پراسپرس ہوگا, آپ کی انڈسٹریز اتنی فلورش ہوں گی, آپ پروڈکٹ اتنی اچھی بنائیں گے. تو یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اس کو سجیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز, تو اس طرح آپ اپنی سجیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز جو ہے وہ اس کو لکھیں گے. اس کے بعد سبمٹڈ بائی SDO XYZ آپ لکھ سکتے ہیں, اور نیچے سگنیچر, اور اس طرح آپ کی یہ جو رپورٹ ہے یہ ایک کمپلیٹ کمپائل آپ نے کر لی. تو بہتر طریقے سے آپ جو ہے اپنی رپورٹ کو اس طرح کمپائل کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری چوتھی رپورٹ تھی جو ہم نے کی. امید ہے کہ آپ کو پیٹرن اور آپ کو جو ہے ٹیکنیک رپورٹ رائٹنگ کا جو ہے وہ رپورٹ رائٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دس از آل فار ٹوڈیز لیکچر. Thank you so much. God bless you all.